الحمد للہ وقفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد. میرے تقریر کا عنوان ہے شیطان ہمارے اخلاق دشمن. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لوگوں سے دادگاہ الفاظ میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. نمبر 6. غلط کا شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم اسے دشمن ہی جانا. وہ تو اپنے گھروں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ تبادل جہل ہو جائے. امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں شیطان کو دشمن بنانے کا حق میں سے لڑائی اور جنگ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنے کا تنبیہ ہے کیونکہ وہ ایسا دشمن ہے جو کبھی تک نہیں پڑتا اور نہ ہی لوگوں سے جنگ کو اصلاح کرنے میں کثرت عادت کی بنا پر کوتاہی برتتا ہے. کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے. اولاد آدم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. اے آدم کے اولاد کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا. وہ دونوں سے ان کے لباس اتارتا چاہتا کہ دونوں کو ان کی تصویر دکھائے. بے تقویٰ اور ان کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. ہم نے شیطان لوگوں کو ہم نے دوست بنایا جو ایمان نہیں رکھتے. یعنی جس دشمن کا پتہ دشمن سامنے ہو تو اس سے بچنا آسان ہوتا ہے لیکن جو دشمن چھپا ہوا ہے اس سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے. شیطان اور اس کا رنگ ایسا دشمن ہے جو ہماری نظروں سے ازل بھی ہے اور وہ اپنی شکلیں اور بھینس بھی بدل سکتے ہیں اور بلکہ ہمارے پیچھے قریب ترین شخص کی شکل میں بھی ہمارے سامنے آ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے آخری آیت میں اسی بات سے خبردار کیا من الجنت والناس یہ شیطان جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے ہوتے ہیں. اس لیے ہر غلط آدمی بچانا چاہے اور ہر غلط بات سے پرہیز کرنا چاہے. بات کرنے والا چاہے کوئی بھی ہو, باپ ہو یا ماں, بہن ہو یا بھائی, بیوی ہو یا اولاد, کیونکہ شیطان کبھی ڈائریکٹ حملہ کرتا ہے اور کبھی کسی قریب آدمی کی شکل میں آ کر حملہ آور ہوتا ہے. ہر مسلمان شیطان کو جانتا ہے اس لیے اس کی دشمنی سے بھی واقف ہے. اس کے باوجود بھی شیطان کے حملوں کا شکار ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شیطان صرف دینی معاملات میں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. تو جو لوگ دین کو اہمیت نہیں دیتے وہ شیطان کے وجود ہی کا انکار کرتے ہیں یا اس سے لاپرواہی برتتے ہیں. اور جو لوگ دیندار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں یا ہم تو شیطان کے حملوں سے محفوظ ہیں. اس لیے وہ شیطان کی شرارتوں سے بھی غافل ہو جاتے ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شیطان اپنے حسد کی وجہ سے انسان کا اپنی دشمن ہے. بھائیوں, جس طرح انسان کسی سے دشمنی کرتا ہے تو اپنے مخالف کو ہر طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. اسی شیطان ہر طریقے سے انسان کو تکلیف دینے اور نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کرتا ہے اور دینی نقصان بھی کرتا ہے اور دنیوی نقصان سے شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے النور نمبر 21 میں ایمان والو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو, وہ تو بے حیائی اور برے کاموں کا حکم دیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.